بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تھے تو کس طرح سے ان کی زندگی بدلی تھی، اور آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں برکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو یعنی خواہش تھی کہ ابھی کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ انہوں نے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے ان سے یوں کہا ہم نے کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب ہوئی تھی، یعنی مطلب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے ان فرشتوں کو، لیکن ان کے جو ہے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اس سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔
حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی، یعنی پریشان ہو گئی۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہمہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کیں اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سیدہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ آپ کے ساتھ ہی رہے، آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سیدہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہی ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گے اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سیدہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کے
کرنے آتے تو شوال کے مہینے اس میلے میں سے گزرتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات نظر آگئیں۔ اس نے پکار کے کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے اب بھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچے کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سیدہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آگئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگو، اس لڑکی کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سیدہ کے ساتھ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سیدہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا ہے۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سیدہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت عمر شریف جو تھی وہ 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، یعنی انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہم کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینے کے وہ یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے ہی میں ابواہ کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ کا انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پہ جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالمطلب کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبدالمطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس فرش پر بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبی طور بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبداللہ کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھا قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سن کر عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قالین پر بیٹھنا کہ آپ کی قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالین سے اتار دیا تھا۔ اور پھر یعنی کسی شخص نے بتایا کہ آپ کی قالین یعنی حضرت عبدالمطلب کی قالین پر بیٹھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے قالین سے اتار دیا۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کے چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں انداز بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس بچے کے پاؤں کے نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے۔